اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ دخان یہ ہے سورۃ دخان یہ مستند روایت کے مطابق یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کافروں پر ممتنع کر لیا کہ شدید قحط میں مبتلا فرمایا. اس موقع پر لوگوں چمڑے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اس کے ہو گئے اور ابو سفیان کے ذریعے آپ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قحط دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ نجات میں، لیکن قحط جب دور ہو گیا تو کافی لوگوں نے وعدے سے خلاف ایمان نہیں لائے. آگے تذکرہ صورت میں آیت نمبر 10 سے 15 میں اس سلسلے میں فرمایا کہ سامان پر دھواں جو نظر آئے گا. اس مطلب یہ انشاءاللہ آیت کی تفسیر میں دھواں کو عربی وہاں دخان ہی جیسے کہتے ہیں. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق واضح کرنے والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے ایک مبارک رات ہی میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں. اس میں مراد شب قدر ہے کیونکہ اس رات میں کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوئے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ہے میں آنا معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سال میں جو ہم فیصلے کا فلاں شخص کو پیدا ہونے ہیں، رزق دینا ہے، فلاں ان کا انتقال ہے، ساری باتیں اس سے ہوتی ہیں، قائم ہوتی ہیں. امرم امرم من عندنا انا کننا مرسلین، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں. رحمتم من ربک انہ والسمیع العلیم، تاکہ ہم تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنین، جو سارے آسمان زمین کا اور ان کی تمہاری چیز کا رب، اگر واقعی تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ هو حی ویمیت ربکم رب آبکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. تمہارا ہی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرنے والے سب باپ دادوں یعنی سب باپ دادوں ان سب کا بھی رب ہے. یہ بل ہم فی شک والعبون، پھر بھی کافر مان نہیں جاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کی واضح دھواں نمودار ہو جائے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگ وہ چھائے گا اور یہ دردناک سزا ہے. اس موقع پر اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی سے مروی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا فرمایا. اس واقعے کے لوگ بھوک شدت کے عالم سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں نظر آتا. اس واقعے آیت میں کے سالی کی پیشن گوئی کی جا فرمایا کہ کافروں کو سزا کے طور پر ایک قحط میں مبتلا کیا جائے گا. انہیں بھوک جیسے آسمان پر دھواں دو نظر آئے گا. اس وقت یہ لوگ وعدہ کہ قحط دور ہو جائے تو مان لے ہیں، جب قحط دور ہوگا انہیں وعدہ خلافی کی اور شرک میں لوٹ واپس ہو جائے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنین، اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب اتار، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کو نصیحت کہی جاتی ہے حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا تھا جس نے حقیقت کھول دے رکھی تھی. ثم ولوا عنہ قالوا معلم مجنون، پھر بھی یہ لوگ اس میں منہ موڑ رہے ہیں، کہیں گے یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے. ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کیا مذاق کو کچھ عرصے تک ٹال دیتے ہیں، یقیناً تم اس سے واپس لوٹ جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اس دن ہماری طرف سے سب کو بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے کر آئیں گے. یعنی اس وقت عذاب ان سے دور کیا جائے، لیکن عذاب احمد آپ پکڑے گی تو اس وقت پورا پورا عذاب سامنے آ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک موعظہ پیغمبر بھیجا تھا. ان ادعوا لی عباد اللہ انی لکم رسول امین، میں نے کہا تھا کہ تاکہ بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے طرف ایک ایماندار پیغمبر بھیجوں گا. اس سے مراد بنی اسرائیل جنہیں فرعون کے غلام بنایا. دیکھیں سورۃ طٰ. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَى اللَّهِ،
انی آتکم بسلطان مبین، اور یہ کہیں کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارا پاس ایک کھلی ہوئی دلیل لے کے ہوں، انی عذت ربی ربکم ان ترجعون، میں نے اس بات سے تمہارے پروردگار تمہارے میں اس بات سے اپنے پروردگار تمہارے پروردگار اتنا لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، جواب میں قتل کی دھمکیاں دی تھی، ان کا جواب ہے لم تؤمنوا لی فاعتزلون، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی اگر میری دعوت مان لی ہے تو کم سے کم مجھے چھوڑ دو، میں حق کو بیان لوگوں کو پیش کروں، ماننے کو استعداد رکھتا ہوں، مجھے تکلیف بن جائے، میرا راستہ رکاوٹیں نہ ڈالو۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں تم مجرم لوگ ہو۔ الف لام لاغت فاصبح بعبادی لیلا انکم متبعون، اللہ نے فرمایا اچھا اب تم میرے بندوں اور راتوں روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ وَاتْرِكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ، سمندر کو ٹھہرا اور چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈوبا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے راستے میں سمندر آ جائے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ٹھہرا راستہ نہ دی، جب تم اس سے پار ہو جاؤ گے تو فکر نہ کرو کہ سمندر میں جو راستہ نیا فرعون لشکر کا بھی پیغام آئے گا اور وہ سمندر کے پار ہمارا تعاقب جاری رکھے گا، بلکہ سمندر کو ایسا ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اللہ نے خود اس کو ڈوبنے میں حالت سمندر میں پھینک دیا کر دے گا۔ اس سے واقعی کی تفصیل سورہ یونس سورہ کم ترکو من جنت وعیون، کتنے باغات چشمے تھے وہ لوگ چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور کتنے کھیت ہیں شاندار مقامات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، وذالک وأورثناہا قوما آخرین، ان کا انجام اسی طرح ہوا، ہم نے ان سب چیزوں کے بارے سے ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ وہاں بقت علیہم مسماء والارض ما كانوا منظرین، پھر نہ آسمان رویا زمین اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نامات، لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین، بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت عذاب سے نجات دی، من فرعون انہ کان علیما من المسرفین، یعنی فرعون سے حقیقت یہ ہے کہ بڑا برعکس سر کے حد سے گزرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہاں کے والوں میں فوقیت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں خدا نام تھا، اس سے مراد نام ہے اللہ نے بنی اسرائیل من سلوہ کی نازل کرنا، پتھر چشمے وغیرہ۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ صاف کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، اور کچھ نہیں بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تمہارے باپ دادوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں اس تابع قوم اور لوگ وہ جو اللہ سے پہلے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور کیونکہ وہ یقین طور پر مجرم لوگ تھے۔ طب دراصل ان کی بادشاہی کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا کہ یہاں کون سا سے مراد ہے۔ حافظ بن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں سے مراد تابع ہے جو حضرت ابو قریب یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 7 سال پہلے گزر گیا، اور یہ خود دین موی سے پر تھا، اس وقت دین برحق تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس قوم نے بعد میں بت پرستی اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان کی قوم پر عذاب آ گیا۔ اچھا یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کچھ سال پہلے اس نے وقت دین پر حق تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس قوم نے بعد میں سے شروع کر دی، چھوڑ دیا، پڑھنے کے بعد زندہ کیا پہلے اس میں ابھی سورہ دخان ویسے میں خود ویسے ریگولرلی پڑھتا رہتا ہوں نارملی نا، اس لیے شاید تھوڑا میں ریگولر ڈیلی پڑھ لیتا ہوں سورہ دخان نا۔ پڑھوں پڑھ لو مجھے اس میں مین شروع میں جب کہا تب تو کیا ہے بیسکلی جو سورہ دخان ہے دھواں ہے، دھواں کا مراد ہے۔ ایک تھا جب فرعون جو تھے نا بنو اسرائیل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک تھے، ان پہ نا ایک قحط آیا تھا،
کہ تمہیں نا دھواں نظر آتا تھا، تو نے نرمی کے ساتھ کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہے دور ہو جائیں. دعا کی اور کہتے ہیں ہم مان لے آئیں گے، لیکن وہ مان لیں. دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، پھر بھی مان نہیں لائے، ہے دور ہوگا. پھر بنی اسرائیل جو قوم ہے، کس طرح جو تھے بنی اسرائیل جو تھے، بن اللہ کے نامات نے اتنا کچھ دیا، پھر اللہ نے ان کے ایک اور بہتر قوم لیا ہے، یہ بھی بتایا بہتر قوم لیا ہے. اس کے پھر بنی اسرائیل نے اس کے بعد فرعون کی جو ہلاکی جو ہے لاگ بیان کی، کہ فرعون کی جو تھے وہ نہیں مانے فرعون. اس کے بعد پھر پڑھ لو مجھے اسٹارٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هؤلاء ليقولون یہ لوگ صاف کہتے ہیں ان هي الا موتنا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہماری دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. نہیں کہتے کوئی نہیں دوبارہ ملنی. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کا کو اٹھا لاؤ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. بھلا یہ لوگ بہتر ہے یا تابع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے مان تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے. سب کی دراصل یمن کی بادشاہی کا لقب قرآن کریم نے متن فرمایا ہے کہ یہاں کون سا تابع مراد ہے. حافظ بن کثیر اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں مراد مطابق جس کا نام صحیح قریب تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریح آوری سے 7 سال پہلے گزرا، یہ خود دین کا موسوی پر تھا. جس وقت دین برحق تھا، ایمان لینے کے بعد، لیکن اس قوم نے بعد میں بت پرستی کی جس کے نتیجے میں عذاب آیا. منڈے کا دورہ زندہ کیا جائے گا ضروری ہے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اور ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ خیال کے لیے نہیں پیدا کی. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں. اگر آخرت کا انکار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے نیک کرنے والوں کو انعام ظالموں کو سزا کیسے دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات معاذ اللہ یوں ہی بے فائدہ کھیل پیدا کیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن سب کا ہی مقرر میعاد ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کی ذرا بھی کام نہیں آئے گا، ان میں سے کسی کو مدد نہیں کرے گا. حمایتی مطلب کوئی دوست. اچھا دیکھو اس کنز اسلام ٹرانسلیشن ہے کوئی دوست کسی کے دوست سے کام نہیں آئے گا، لیکن نیک دوست کام آئے گا. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت فرمائی ہو، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک ہے، مہربان ہے. آخرت میں برا انجام. یہ تو ویسے آخری رکو ہی اینڈ کر دیتے بس اس کے بعد. ان شجرۃ الزقوم یقین جانو کہ زقوم کا درخت طعام الاثیم خنگار کا کھانا ہوگا، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون. تیل کی تلچھٹ جیسا ہو، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا.
گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے. جوش مارتا کھولے گا. چلو کھولتا. کھولتا. اچھا کھولتا ہوا نہیں. اولی آیت ہے. كغلي الحميم. جیسا کھولتا ہوا پانی. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ میں بیچوں بیچ تک لے جاؤ. بیچوں بیچ لے جائے جائے گا. تو اتنا جو مشرق ہوں گے جو آخرت کا انجام. مشرق کی بات کی جاتے تو مسلمان ہو بھی سکتے ہیں جو گناہ گار ہو. ذق إنك أنت العزيز الكريم. پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالا جائے. اوہ ہوئے ہوئے. یعنی دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا اچھا. آپ نے میرے اوپر والے کا ترجمہ پڑھ دیا تھا. تھوڑا اوپر کرو. نہیں نہیں یہ آیت بھی پڑھنی ہے. اوپر پڑھ ایک دیا. سیکنڈ اوپر کرو. میں نے اوپر والے نہیں آیت پڑھی میرے خیال سے. ہاں یہ 48 آیت پڑھنی ہے. بسم اللہ. میں نے ایک آیت اسکپ کر دی. تم نے بھی نیچے اوپر پتہ نہیں بتایا. اچھا جی. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. پھر اس کے سر کے اور اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیلا جائے گا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. کہا جائے گا لے چکھو تو ہی ہے بڑا صاحب اقتدار بڑا عزت والا. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا صاحب اقتدار بڑا عزت سمجھتا ہے اور اس کے پر گھمنڈ تھا. اور آج یہ حالت دیکھ تکبر گھمنڈی حق کا انکار کا انجام کیا ہوا. یعنی جو تکبر کرتے تھے آخرت کا انکار تکبر کرتے تھے ان کا سمجھتے تھے بڑا ان کا انجام ہو رہا ہے. إن هذا ما كنتم به تمترون. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک بھی کیا کرتے تھے. یعنی کہ لوگ شک کرتے تھے بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے شک کرتے تھے. وہی آج جیسے جہنم کا انجام آتا ہے جنت آ جاتی ہے. ٹینشن نہ لو. إن المتقين في مقام أمين. دوسری طرف پرہیزگاروں لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے. في جنات وعيون. باغات میں چشموں میں. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سندرس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے. یعنی دونوں ریشمی کپڑے قسم ہیں سندرس باریک. لیکن جنت میں ایک صحیح کہ اللہ ہی یعنی کہ بالکل بیٹھے ہوں گے سامنے سامنے. بیسیکلی نا آمنے سامنے سارے نا اوپر بیٹھے بھی ایک اوپر والے اسٹیٹ میں ہوں گے اور بالکل لیٹنے اسٹائل میں بیٹھنا ہوں گے. یہ بھی شاید آیا تھا اسی آیت میں آتا ہے بالکل ایک بنا سے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عين. ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. ان کے بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں ان کے سے بیاہ کر دیں گی. یہ دوسری بار لکھا ہے قرآن مجید میں. پہلے بھی لکھا ہے کہ بڑی 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 آنکھیں والی حوریں ہوں گی. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے. یعنی ہر چیز ہر طرح کے میوے ہر طرح کی چیزیں منگوائیں گے. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وہ موت ان کو پہلی آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا عذاب نہیں چھکیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. لیکن نہ موت آئے گی اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. یہ سب تمہارے طرف
پروردگار کی طرف سے فضل ہے انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے، یہی تو کامیابی ہے، جنت سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی نہیں دنیا سے جیتتا۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون۔ غرض اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ فارتقب إنهم مرتقبون۔ اور اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کریں گے۔ یہ لوگ تو جھٹلائے انداز میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کی کہ انتظار کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کافروں کو سخت سزا، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اللہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھ لو، سب بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے جو انکار کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے جو حقیقت پائیں۔ یعنی کہ یہ آیت میں بالکل اینڈ سمری کی جا رہی ہے جہنم کے، جو مانتے جو نہیں مانتے سب کو پتہ چل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، یہ بھی اللہ نے کہا دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گا، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے تو پھر ہونا نہیں ہے، جو تیار ہے وہ کامیاب ہے، نہیں تو پھر اب دیکھی جائے گی تو دیکھی جائے گی، دیکھی جانی ہے۔ جو آپ نے کیا اس کا اگلے سورج میں بیسیکلی جنت جہنم کی ڈسکرپشن اور پورے واقعہ بیان کی جائے، اور موسٹلی سورج میں آپ زیادہ کوئی ٹاپک کور نہیں ہوں گے۔ اب جتنی بھی صورتیں آنی نا 3-4 رکوع سے میکسیمم کورڈ ہوں گی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو جائیں گی، اور ٹاپک وہی ہوگا مین جو ہے نا معرف حدیث۔ میں غلط ٹاپک کھول دیا ہے، ہاں کتاب الایمان میں ہم تھے، بعض نافع کہتے ہیں یہ آدم کے تمام قلوب اللہ کے 2 ملین کے درمیان تھے، ایک دل ہی طرح تھا، اس طرح ہم کسی حدیث پر تھے۔ یہ شاید پڑھ لیے تھے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا تقدیر سے ہی ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل ہوشیار ہونا بھی تقدیر سے ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی صفات، قابلیت، ناقابلیت، صلاحیت، عدم عقلمندی وغیرہ، بیوقوفی، یہ ساری اللہ کی تقدیر سے ہی ہے۔ دنیا میں جو کوئی چیز جس کی حالت میں ہوگی اللہ تعالیٰ قدر سے محت ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز پیدا کر دی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہاں اسے کیا ہے، یہ جیسے یہ تقدیر کی بات ہے، اخلاق صاحب۔ ہاں، اچھا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، قضاء قدر کے مسائل میں بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تسلیش ہے، اور آپ نے یہ بحث کرتے ہوئے آپ کو بہت رخانہ غضب ناک اور یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اس کا سرخ ہو گیا کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رخساروں پر انار جور کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو یہی حکم دیا گیا کہ کیا میں تمہارے لیے یہ پیغام لے ہوں کہ تم قدر جیسے نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ خدا تم میں سے امتیں اسی وقت ہلاک ہو گئی جب انہوں نے اس مسئلے کو ہجرت اور بحث کو اپنا طریقہ بنایا۔ تو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم میں سے ہرگز، یعنی کہ قضاء اور قدر جیسے جو آگے کیا ہونا ہے، قدر کے معاملات، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ تقدیر میں یہ ہو جائے، تقدیر میں وہ لکھا ہے، سمجھے، زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو پتہ ہے نا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو مین مان وہ ضروری ہے، کوئی زیادہ بحث میں لوگ پھر پڑھیں گے۔ یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی جو بات معمولی باتیں وہی تقدیر کی پتہ ہونی چاہیے، اس پہ زیادہ بحث کرو گے نا تو یہ تقدیر میں ہوگی، پھر وہ بحث سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے انسان کی تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی، دنیا سے مطلب حضرت آدم سے بننے سے پہلے سب کی تقدیر لکھی ہوئی، کس نے جنم میں جانا ہے، چلو اس تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں چند چیزیں غور سے طرف اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا تو یہ تو نہیں کہ جس کا طرح ہم انسان ہاتھ سے قلم لے کر تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شانوں قدرت سے واحد۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے فاعل صفات کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ اس لیے الگ ہونے کی دوران لغت نہیں، اس لیے انہوں نے لفاظ سے فاعل و صفات تعبیر ہے۔ دراصل ہمارے فاعل
بہرحال اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ اس حدیث میں جس کتاب تقدیر کا ذکر ہے اس کا حقیقت نوعیت کیسے علاوہ ذہن یہ واقعہ کہ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینا معین مقرر دینے کے بھی کتاب سے تعبیر ہے، جو قرآن مجید میں اس معنی کے اعتبار سے روزہ کی فرضیت کو کتب المین سے اور قصاص حکم کو تعبیر کیا، اور بس اگر حدیث مذکور بھی کتابوں سے مراد تو یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے 50 سال پہلے تمام مختلف تقدیر معین کی اور جو کچھ ہونا ہے اس کو مقرر فرمایا۔ اس معنی کا یہ ایک قرآن یہ بھی ہے کہ بعض روایت میں بجائے کتب کے قدر کا لفظ ہے، یہ موقع پر اہل کتاب تقدیر کا سلسلے بعض غیر معتبر روایتوں میں قلم لوح سے متعلق جو تفصیلات نقل کی گئی وہ سرائے راز سے مؤخر ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے مطلب یہ بھی ہے کہ محفوظ کہنے کے لیے کہ 50,000 سال بس سے مراد بہت طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عربی زبان عربی محاورے میں استعمال شاید ضائع ہے۔ اس کے اگر جس کے طرح ہماری قوت خلائی میں حال کی صورتیں اور ان کی متعلق معلومات جمع رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرض کی قوتیں میں کسی خاص قوت میں جس کو ہماری قوت خلایا کی مباشا سمجھتا ہے، اس کو تمام مخلوقات ان کے تمام حوالے حرکت کو غرض کچھ عالم وجود میں آنے والا ہے اور سب کو عرض کی قوت میں ثبت فرما دیا ہے، گویا دنیا کے پردے پر جو کچھ ہو رہا ہے سب عرض کی اس قوت میں اس طرح موجود محفوظ جس طرح ہمارے خیال میں لاکھوں صورتیں جو مختلف منات ہوتی ہیں صاحب و بیت سے نزدیک تمام مخلوقات تقدیر سے وہی مراد ہے۔ مطلب بہلی تقدیر جو ہے نا، تقدیر 50,000 سال پہلے یا اس سے پہلے ایک طرح تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ہر انسان نے جو بھی کام کرنا نا، سمجھو کہ انسان کی پیدائش سے لے کے آدم کی پیدائش سے لے کے جو آخری حضرت مہندی تک سارا کچھ لکھا گیا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن تقدیر انسان بدل سکتا ہے، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس مطلب جو چیز لکھی ہوئی نا، ابھی چیز بہت کچھ لکھی ہوئی ہے، زیادہ تر اللہ کو پتا ہے کسی نے جنت میں کسی جنت میں جانا ہے، یہ چیز ساری لکھی ہوئی ہے، اس کا پتا ہونا چاہیے۔ ہر چیز جو ہو رہی ہے ساری چیز پلان کی ہر چیز ہونی ہے۔ انسان کی دعا تقدیر کو بدلی جا سکتی ہے اس سے، لیکن تقدیر کی نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز لکھی ہے جو ہو رہا ہے اللہ کے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ چلو اینڈ کرتے ہیں آج تفسیر۔